वेलकम टू द बाइबल डिस्कवरी। सबसे पहले तो मैं अपनी उन बहनों और अपने उन भाइयों का दिल से शुक्रगुजार हूँ यूट्यूब के चैनल को प्यार दिखा रहे हैं। मैं उनका दिल से एहतराम करता हूँ। और जैसा कि हमने एक बादशाहत का सिलसिला शुरू किया है, अभी तक हमने मुत्तहिदा सल्तनत के बादशाहों का मुतालिया किया है। तो अभी हम मुनक़स्सम सल्तनत में दाखिल हो रहे हैं। ये सल्तनत तकसीम हुई, सल्तनत दो हिस्सों में बट गई। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम इस बात को जान सकें कि जब मुनक़स्सम सल्तनत कहा जाता है, यानी सल्तनत तकसीम हो गई या सल्तनत दो हिस्सों में बट गई, तो इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम इस बात को जानें कि सल्तनत कैसे तकसीम हुई या तकसीम सल्तनत को क्या कहते हैं। आप सब बचपन से संडे स्कूल से जानते हैं कि याकूब के 12 बेटे हैं, जिनमें राबन, शमाउन, लावी, यहूदा, दान, नफ्ताली, जद, आशर, अशकार, जबलून, बिन्यामीन और यूसुफ। अब ये 12 बेटों में से ये 12 कबीले बने इसराइल के, यानी बनी इसराइल के 12 कबीले बने। और खुदा ने एक जगह पे खुद यकूब को ये नाम दिया कि मैं तुझे आज से इसराइल कहूँगा, क्योंकि तेरा नाम आगे को इसराइल होगा। अब ये 12 कबीले जो हैं, सुलेमान की वफात के बाद इन कबीलों ने बगावत शुरू कर दी। और वो बगावत क्यों शुरू की कि सुलेमान का बेटा रजाम तख्त नशीन हुआ, बादशाह जब बना, तो चंद नौजवान उसके साथ आकर मिल गए। अब हुआ कुछ इस तरह कि वो नौजवान, अकल तो नौजवान होती है, और चंद बुजुर्गों ने कहा कि बेटा, जो बेगार या जो जुआ तेरे बाप ने हम पर सख्त किया था, अब तू सल्तनत संभाल रहा है, तो तू कुछ टैक्स या कुछ ऐसे लवाजमात जो हमारे ऊपर तेरे बाप ने मुसल्लत किए थे, उनको हल्का कर दे। अब ये जो नौजवान उसके साथ मिले हुए थे, रजाम के साथ, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको और ज़्यादा सख्त करेंगे। एक जगह पे ये रजाम कहता है कि मेरे बाप ने तुम पे ये जो जुआ हल्का किया है, मैं इसको और ज़्यादा सख्त कर दूंगा। उस वक़्त के दौर में एक ज़बरदस्त सूरमा यरबाम, जो सुलेमान का खादम था और नबात का बेटा था, वो ज़बरदस्त सूरमा था। तो उन लोगों की क़यादत के लिए वो रजाम के पास जाता है और उनसे कहता है कि वो जुआ जो तेरे बाप ने सख्त किया था, सुलेमान ने सख्त किया था, अब तू इसको हल्का कर दे, ताकि अवाम को थोड़ा सुकून महसूस हो। तो वो क्या कहता है कि मेरे बाप ने जो जुआ इन पे सख्त किया था, मैं इसको दुगना सख्त कर दूंगा। अब ये नबात का बेटा जो है यरबाम, ये तो एक कफील बनकर गया उन लोगों का रजाम के पास, लेकिन जब उसने ना मानी, तो अब ये 10 कबीले जो है, इन्होंने इसको यरबाम को, नबात के बेटे को, अपना बादशाह मुकर्रर किया और बगावत शुरू कर दी। इस तरह ये जो सल्तनत दो हिस्सों में तकसीम हो गई। जब सल्तनत दो हिस्सों में तकसीम हो गई, तो एक को शुमाली सल्तनत कहा गया और दूसरी को जनूबी सल्तनत कहा गया। जो शुमाली सल्तनत थी उसका नाम इसराइल, और जो जनूबी सल्तनत थी उसका नाम यहूदा रखा गया। ये जो शुमाली सल्तनत थी, इसका दारुल हुकूमत जो था वो सामरिया, और जनूबी सल्तनत का दारुल हुकूमत जो था वो यहूदिया रखा गया। जो शुमाली सल्तनत थी, इसके कुल बादशाहों की तादाद 19 थी, और ये मुख्तलिफ ख़ानदानों से, मुख्तलिफ लोगों से ये बादशाह थे, और सब के सब बुरे बादशाह थे। और जो जनूबी सल्तनत थी, इसके बादशाहों की तादाद 20 थी,
اور یہ ایک ہی خاندان سے تھے، یہ مسیح تک ان کا ایک ہی خاندان چلتا آیا، اور اس میں کچھ برے بادشاہ بھی آئے، لیکن زیادہ تر جو بادشاہ تھے وہ اچھے بادشاہ رہے۔ شمالی سلطنت کا جو پہلا بادشاہ مقرر کیا گیا وہ نبات کا بیٹا یربعام تھا۔ اس نے سب سے پہلا جو مکروہ کام کیا، اس نے سونے کے بچڑے نصب کروائے تاکہ لوگ یروشلم میں عبادت کے لیے نہ جائیں۔ یہ اس کا پہلا مکروہ کام تھا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں جو بھی بادشاہ آیا اس کے بارے میں اس کا ذکر ضرور کیا گیا۔ اگر ہم سلاطین کی کتاب پڑھیں 16 باب 26 آیت، تو لکھا ہے کیونکہ اس نے نبات کے بیٹے یربعام کی سب راہیں اور اس کے گناہوں کی روش اختیار کی جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کروایا۔ اب یہ ہر بادشاہ جو آیا اس میں اس بات کو، نبات کے بیٹے یربعام کا ذکر ضرور خدا نے کیا۔ اب اسرائیل کی سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 2 قبیلے ایک طرف ہیں اور 10 قبیلے ایک طرف ہیں۔ یہودا اور اسرائیل میں خانہ جنگی شروع ہو چکی ہے۔ چند بادشاہ ایسے تھے جن کے عہد کے دوران برا بھلا امن رہا، لیکن زیادہ تر عرصہ شدید اختلافات اور جھگڑوں میں گزرا۔ اس خانہ جنگی نے اسرائیل کو اتنا کمزور کر دیا کہ وہ قومیں جن کو یشوع اور داؤد نے فتح کیا تھا ان کو طاقت پکڑنے کا موقع مل گیا، اور انہوں نے موقع پا کر بغاوت کر دی اور منقسم سلطنتوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ داؤد اور سلیمان کی شاندار سلطنت سکڑنا شروع ہو گئی۔ اس دور میں سلطنت کے اندر بھائیوں کے جھگڑے تھے اور باہر دشمنوں کا خطرہ منڈلا رہا تھا۔ اس دور کے 3 بڑے دشمن دمشق، اسور اور بابل تھے۔ یربعام اس کوشش میں تھا کہ اسرائیل کی وفاداریاں اس کے ساتھ رہیں۔ شیطان کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی وفاداریوں کا رخ غلط کاموں کی طرف موڑ دے۔ جس طرح شیطان نے سلیمان کے بعد اپنی بنی اسرائیل کو کمزور بنا دیا، اسی طرح وہ پاکستانی کلیسیوں کو کس طرح کمزور بنا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بڑے افسوس کے ساتھ کہ آج ہماری کلیسیاؤں میں، چرچوں میں اور جگہ جگہ پہ عبادت خانوں میں سیاست کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ مسیح کی باتوں کو چھوڑ کر، بائبل کی باتوں کو چھوڑ کر سیاست کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اور یہ شیطان کا حربہ ہے جو وہ استعمال کر رہا ہے۔ ربعام اور رجام اس بت پرستی، جھگڑے اور ظلم کی کہانی کی ابتدائی کردار ہے۔ جن مکروہ کاموں کو انہوں نے شروع کیا تھا ان کا کچھ نہ کچھ ازالہ جنوبی سلطنت کے نیک بادشاہوں یعنی آسا، حزقیہ اور یوسیہ نے کیا۔ اب یہ سلاطین کی کتابوں کے مصنف نے دونوں سلطنتوں کی تخریق کو بڑی مہارت سے یکجا کیا ہے۔ دراصل یہ ایک روحانی تاریخ ہے، کیونکہ خدا کے نزدیک یہی پہلو خاص اہمیت رکھتا تھا۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ مصنف ہر ایک بادشاہ کی حکومت کا سال، اس کی ماں کا نام اور مخالف سلطنت کے بادشاہوں کی حکومت کا بڑی احتیاط سے درج کرتا ہے۔ مصنف باری باری دونوں سلطنتوں کے بادشاہوں کا ذکر کرتا ہے، لیکن جب تک ایک سلسلہ کے ایک بادشاہ کا عہد حکومت ختم نہیں ہوتا وہ دوسری سلطنت کے بادشاہوں کے سلسلہ کو نہیں چھیڑتا۔ اس کوشش میں گنجائش نہیں کہ ہم ایک ایک بادشاہ پر غور کریں، اس کی بجائے ہم چند ایک مثالوں پر غور کریں گے۔ ہم 2 بادشاہوں کا بیان پڑھ چکے ہیں، ہم شمالی سلطنت کے مزید 2 بادشاہوں کا حال پڑھیں گے۔ سلاطین کی کتابوں میں یہ بادشاہوں کا سلسلہ بہت طویل اور بہت وسیع ہے۔ اس میں بہت اچھے بادشاہ بھی آئے، بہت برے بادشاہ بھی آئے۔ ابھی ایک بادشاہ کا ذکر باقی ہے اور وہ ہے اخیاب۔ اخیاب یہ مکروہ کاموں میں بہت مشہور اور شریر بادشاہ تھا۔
اس نے ہر وہ کام کیا جو خدا کی نظر میں اچھا نہیں تھا اس نے، اور ایلیا کے پیچھے پڑا رہا۔ یہ اگلے سبق میں ہم دیکھیں گے یہوشفت کے بارے میں اور آسا بادشاہ کے بارے میں، اور ان کی زندگیوں کا خلاصہ کریں گے۔ بائبل ڈسکوری کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور دیجیے اپنے بھائی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔